السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ پینٹ شرٹ پہننا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اسلامک اسکالرس ہی یہ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا بالکل جائز ہے، شریعت میں لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص لباس پہننا ثابت نہیں ہے۔ تو اس کی تحقیقی وضاحت کیا ہے بیان فرمائے۔ دیکھیے، جو لوگ آج کل میڈیا پر اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر ثابت کر رہے ہیں اور وہ بہت سارے اسلام کے شعائر کو بالکل کالعدم نئی کے برابر کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے خاتمے کا جو ہے اس کی فکر کرے، کیونکہ بہت سے لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینٹ شرٹ وغیرہ ٹی شرٹس وغیرہ جو پہننا ہے، اس کو اگر کوئی شخص پہن رہا ہے گناہ سمجھ کر تو یہ گناہ ہوگا، لیکن اس کا درجہ کم ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کو مانتا ہی نہیں، اس کو خراب ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ کبھی بچے گا ہی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس بالکل ثابت نہیں ہے، یہ تو بالکل من گھڑت بات ہے۔ آپ جامع الترمذی اٹھائیے، یہ صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں سے ایک معتبر ترین کتاب ہے، اس میں ابواب اللباس ایک سبجیکٹ بالکل جو ہے تیار لکھا ہوا ہے، ابواب اللباس، اس میں 75 حدیثیں ہیں۔ ابواب اللباس کا مطلب لباس پہننے کے احکام، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس میں انگوٹھی پہننے کے مسائل تھے، مسواک کے بھی احکام ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 حدیثیں اس باب میں، 75 احادیث میں سے 5 حدیثیں ایسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کا ذکر ہے، کرتے کا ذکر ہے۔ مثلا حدیث شریف ہے، احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ لباس وہ قمیص ہے، کرتا ہے۔ بتائیے، اب آپ اتنے کھلے الفاظ کے ساتھ ہے، میں یہ 5 حدیثوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن درجے کی ہے، ایک حدیث ضعیف درجے کی ہے، 5 حدیثیں آ گئی ہے اور امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے، پھر جو شمائل ترمذی میں بھی یہ چیز درج ہے، دیگر اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن سیاستہ سے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت فرماتے ہوئے کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول کو دیکھا ہے کہ گرمی کے دنوں میں وہ اپنے آستینوں پر سجدہ کرتے تھے۔ بتائیے، یہ آستین کتنے بڑے ہوتے تھے، اور وہ اپنے کرتوں پر سجدے کرتے تھے۔ کیا چھوٹے چھوٹے شرٹ اگر پہن لیں گے تو کیا اس پر سجدے کر سکیں گے؟ ٹی شرٹ اگر پہن لیں گے، بتائیے ٹی شرٹ کی آستین کتنی ہوتی ہے؟ گرمی سے شدت سے بچنے کے لیے وہ اپنے آستینوں کو آگے کھینچ کر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ لباس کی کیفیت کیا ہے۔ اور جامع ترمذی میں 5 حدیثیں تو جس میں قمیص کا ذکر آیا ہے، اور 2 حدیثیں جس میں جھبے کا ذکر آیا ہے، رومی جھبا حضور نے پہنا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو تحفے میں بھیجا، حضور نے وہ 2 جھبے استعمال کیے۔ اب آئیے، قمیص کہتے کس کو ہے؟ آپ لغت کی کتابوں میں ڈکشنریز میں تلاش کریں گے تو معلوم ہوا کہ قمیص ایسے کپڑے کو، لباس کو کہتے ہیں جو ناف کے نیچے سے شروع ہوتا ہو، یعنی ناف کے نیچے تک وہ لٹکا ہوا ہو۔ اب یہ جو ٹی شرٹ شرٹس وغیرہ ہے، یہ بالکل ناف کے نیچے، کمر کے اوپر رہتا ہے، ناف کے اوپر، ناف کے نیچے آئے، اور یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنے کے اوپر تک رہے، قمیص اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور جھبا جو کہتے ہیں وہ نیچے کے جو ٹخنے ہیں، ٹخنے اور پنڈلی کے درمیان کے حصے تک آئے، اس کو جھبا کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیے، اس کا یہی ڈیفینیشن آپ کو ملے گا۔ اب اس میں ایک اور قاعدے کی طرف آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ لباس پہننے سے منع فرمایا۔ یہ تو سب جانتے ہیں، آپ ٹی شرٹ پہنے یا پینٹ پہنے، بتائیے کہ یہ تنگ ہے یا نہیں ہے۔ لباس کے تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تنگ کا مطلب، چست لباس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس پہننے سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو، اعضاء کا سائز جس کو ساخت سطر کہتے ہیں، وہ اگر ظاہر ہو رہا ہو تو پھر وہ چست لباس کے حکم میں آئے گا۔
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. قرآن کریم میں حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے ایسے لباس کو فراہم کیا ہے جو تمہارے شرمگاہوں کو بھی چھپائے اور اس کے سائز، جس طریقے سے وہ، جس صورت سے وہ نمایاں ہوتے ہو، ان چیزوں سے بھی ہم نے منع کیا، اس طرح کا لباس ہم نے اتارا. اب یہ ٹی شرٹ وغیرہ جو پہن رہے ہیں، بتائیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف قمیص پیجامہ پہنے یا جبہ پہنے، آپ کوئی اور کسی اور طریقے کا لباس اختیار کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل طور پر سطر بھی ڈھک جائے اور ساختِ سطر بھی ڈھک جائے. آپ اس ایک قاعدے کو اگر ملحوظ رکھیں گے، پورے قرآن اور احادیث کا اس میں گھیراؤ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو شرٹ بنائیے، لمبا شرٹ بالکل تھوڑا پھیلا کر شرٹ کو بنائیے، درمیان سے گنڈیا کھلے رکھیے، گنڈیا بھی بنائیے، اور وہ شرٹ جو ہے ٹخنوں کے نیچے تک بنا لیجئے. اب رہا مسئلہ کالر کا، یہ جو کالر جو بناتے ہیں، جو قمیص کے اور جبے کے کالر سے ہٹ کر ایک نیا کالر جو آتا ہے جس کے نیچے ٹائی بنی جاتی ہے، کتے کے جیب کی طرح جو کالر ہوتے ہیں، میں اس طرح سے تشبیہ دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، مگر سمجھانے کے لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا. اگر کسی کو تکلیف ہوئے تو معافی چاہتا ہوں. یہ جو جس کے نیچے ٹائی لوگ باندھا کرتے ہیں، یہ جو کالر ہے، یہ یہودیوں کا ایجاد کردہ کالر ہے اور عیسائیوں کا ایجاد کردہ کالر ہے. خصوصاً یہود بھی پہن رہے ہیں، اصل میں عیسائیوں نے ایجاد کیا اس کو. وہ کیوں ایجاد کیا انہوں نے؟ نیچے ٹائی بننے کے لیے. اب مسلمان بھی اپنے آپ کو اسکالر بھی کہہ رہے ہیں اور ٹائی بن کر بھی آ رہے ہیں اور اس کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹائی بنی ہے؟ آپ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لباس کے آداب تھے، لباس کا تذکرہ ہے، محدثین اس کو ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم تہبند لنگی بنا کرتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے. پائجامہ بھی حضور کے پاس تھا، اس کی کیفیت کیا ہے وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. یہ سب بیان کیوں کیے جا رہے ہیں؟ محدثین کیوں اپنا موضوع بحث بنا کر اس کو خاص طور پر ایک سبجیکٹ کے طور پر لا کر لباس پر زیادتی کے طور پر خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ غور کیجئے. اگر یہ خلاف، اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی امتی پر یہ چیز اہم نہیں ہے، تو پھر بیان کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ بتائیے. یہ ٹائی کہاں سے آ گئی؟ کیا ضرورت ہے اس کو لباس میں زینت بھی دینا چاہے؟ اگر کوئی شخص اچھے خاصے کنکر کے گنڈیا بنا لے خوبصورتی کے لیے تو وہ درست ہے. یہ جو ٹائی بنایا گیا ہے، اس کا تو مذہب اسلام سے تعلق ہی نہیں، بلکہ یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے. کیا ہے پھر؟ کس طرح سے خلاف ہے؟ یہ صلیب ہے اصل میں ٹائی. ہاں اگر کوئی ثابت کر دے، بعض کتاب میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے بغیر تحقیق کے ساتھ ہی ثابت کر دیا کہ یہ ٹائی جو ہے صلیب کی طرح نہیں ہے، عیسائیوں کا جو صلیب ہوتا نا اس کی طرح نہیں ہے. مگر اس کی ضرورت کیا ہے؟ نہ اس سے زینت حاصل ہے، کوئی چیز حاصل ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسا لباس پہننا مسلمان کے لیے ضروری ہے جس سے لباس سطر بھی ڈھکے، ساختِ سطر بھی ڈھکے، اور ٹائی وغیرہ کے چیزوں سے پرہیز کرے اور اس طرح کے کالر اپنے لباس میں آنے نہ دے جس کو عیسائی اور نصارہ نے ایجاد کیا ہو ٹائی بننے کے لیے. لہٰذا یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ احادیث اور قرآن کی اس آیت کے مطالعے سے انجان ہے. کبھی یہ بات مت کہیے کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں اس کی چھٹی دی گئی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ گنجائشیں بہت زیادہ، یہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ یہ احادیث کی کتابوں سے ابواب اللباس، لباس کے جو آداب بتائے گئے ہیں اس کو ہٹا دے، اس کو پھر ہٹا دے، لباس کو ہٹا دیں گے تو جیسا چاہے لباس پہنے. بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر قوم کا ایک لباس ہوتا ہے، عربوں کا ایک لباس ہوتا ہے اور ہندوستانیوں کا ایک لباس ہوتا ہے، افغانیوں کا ایک لباس ہوتا ہے. یہ تو بالکل صحیح ہے. یہاں پر شیروانی پہنتے ہیں ہمارے ہندوستان میں اور پنجاب کے علاقوں میں اور بہت سارے لکھنؤ وغیرہ کے علاقوں میں، حیدرآباد وغیرہ میں شیروانی پہنتے، عرب نہیں پہنتے. یہاں مسئلہ قومیت کا جہاں لائیں گے تو اس ڈریس کے سینے کے جو انداز ہے اس میں بھی شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ڈریس یا سوٹ کی اجازت دی جا سکتی ہے.
یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف شیروانی ہی پہننا ہے، ہم یہ کبھی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ عربی توپ وغیرہ پہننا یہی اسلام ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم۔ قومیت کا تعلق ہے، قومیت کا تعلق رکھتے ہوئے وہاں شریعت کے جو اصول اور قواعد ہے، یعنی چست لباس نہ ہونا، سطر بھی ڈھکنا، ساخت سے سطر بھی ڈھکنا، اس طرح کا لباس آپ کسی بھی ماڈل کا بنائے، وہ کسی غیر قوم کے مشابہ نہ ہو، اس طرح کا اگر آپ کوئی نیا لباس جو ہے بنانا چاہتے ہیں، بالکل بنا کر پہنیں، بالکل اس کی اجازت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل فہم کی توفیق عطا فرمائے۔